ایک بدو آیا صحابی کا، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ بھائی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بچے نے میری شکایت کی ہے تو اسے بڑا دکھ ہوا، تو اس نے دل ہی دل میں چند اشعار پڑھے، زبان پہ ادا نہیں دل میں آئے۔ تو جب وہ مسجد میں انٹو رہا تو جبریل پہلے ہی آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اس سے کہو کہ پہلے وہ اشعار سنائے جس کو اس کے کانوں نے نہیں سنا، لیکن اللہ نے من فوق عرش ہی سن لیا ہے، عرش کے اوپر اللہ نے سن لیا ہے۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات ہم سنتے ہیں باپ بیٹے کی، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، تیرے کانوں نے نہیں سنے، تیرے دل کی گونج تھی اور تیرے دل کی آہ اور فریاد تھی جو دل ہی میں گھٹ کے رہ گئی، اسے اللہ نے سنا ہے۔ وہ کہتا ہے سناؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب ہر وقت ہمارے ایمان کو آپ پر زیادہ سے زیادہ بڑھاتا رہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ چند میرے دکھ بھرے خیالات الفاظ کی شکل میں ڈھلے، لیکن میری بزم تصور میں ہی رہے اور وہیں دفن ہو گئے، باہر نہیں نکلے، میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، میرے کانوں نے نہیں سنا، آپ کے رب نے سن لیا۔ اب نے کہا اچھا بتاؤ تو نے کہا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہوئے 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 ہوئے، ہم تیرے لیے جیے۔ تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی، میں تیرے لیے روٹی کے نوالے لاتا تھا، میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی۔ تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے۔ جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے، ہمارے بچے کو صحت دے دے۔ اس تڑپ میں ساری رات میں جاگتا تھا، تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا، تجھے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا، کبھی گرمی لو کی جھلسا دینے والی ریت اور کبھی سردی کے سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا، صرف کمائی نہیں، میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا، میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا۔ تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا، تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے، اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا، جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھلاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا۔ یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں۔ تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے۔ تو اب میں بوڑھاپے میں اس کی
اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا، میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا، میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا۔ میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا؟ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ إِلَيْهَا مَدَا مَا فِيكَ كُنْتُ أُؤَمِّلُ۔ جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تب ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ تو ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ کہا بیٹا جب تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزی سے دیا، گالی گلوچ سے دیا، دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا، تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو یہ ساری داڑھی تر ہو گئی، تو آپ نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کر دھکا دے کر دفع ہو جا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔